نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب زدنا علما رب زدنا علما اللهم اشرح صدورنا للإسلام وزين أخلاقنا بالقرآن ونور قلوبنا بالقرآن والحديث سورة الکہف مکیہ۔ سورہ کہف کا مطلب ہے کیو یعنی غار۔ تو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سورہ کہف کو جمعے کو پڑھتا ہے تو ایک جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک اللہ تعالیٰ اس بندے کی حفاظت کرتا ہے۔ اور اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے کہ جس گھر میں سورہ کہف پڑھی جاتی ہے اس گھر میں سکینت اور برکت آتی ہے، اللہ سکون اور برکت نازل کرتا ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو سورۃ کہف پڑھتا ہے وہ فتنہ دجال سے محفوظ ہوگا۔ تو دجال کے کئی طرح کے فتنے ہوں گے، جس میں سے ایک فتنہ دین کا بھی ہوگا کہ وہ دین کے بارے میں لوگوں کو فتنے میں ڈالے گا، ورغلائے گا ان کو طرح طرح سے۔ اور جو پوری سورہ جمعے کو نہیں پڑھ سکتا تو وہ سورہ کہف کی 10 شروع کی آیات اور 10 آخری آیات بھی پڑھ سکتا ہے۔ لیکن جہاں پہ ہمیں اللہ تعالیٰ اتنی حفاظت فرما رہا ہے، پروٹیکشن ہماری کر رہا ہے کہ سورہ کہف پڑھنے والے اس کے گھر میں رحمت بھی سکینت بھی نازل ہوتی ہے، فتنہ دجال سے بھی محفوظ ہوگا جو کہ سب سے بڑا فتنہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کی پورے اگلے جمعے تک اس کی پروٹیکشن بھی کرے گا۔ تو ہمیں ضرور پوری سورت پڑھنی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہ رکھی۔ یعنی کتاب جو ہے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، اس میں ایک اینچ کا بھی ایسی بات نہیں ہے کہ جو انسان کی سمجھ میں نہ آئے۔ یہ حق بیان کرنے والی اور مستقیم یعنی صحیح راستے پر لے کے جانے والی کتاب ہے۔ قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ، ٹھیک ٹھیک سیدھی بات کہنے والی کتاب تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے سخت عذاب سے خبردار کر دے۔ یہ کتاب سیدھی بات کہنے والی تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے سخت عذاب سے خبردار کر دے اور ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان لوگوں کو ڈرا دے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، اس بات کا نہ انہیں کوئی علم ہے اور نہ ان کے باپ دادا کو تھا، بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، وہ محض جھوٹ بولتے ہیں۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے شرک سے نفی پھر کر دی۔ شرک جو ہے وہ کہیں بھی اللہ تعالیٰ ایک ذرہ بھی کوئی شرک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اچھا تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید تم ان کے پیچھے غم کے ماری اپنے جان کھو دینے والے ہو اگر یہ اس تعلیم پر ایمان نہ لائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ شاید غم ان کے پیچھے کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے تو ان کے پیچھے کہیں غم میں اپنی ہی جان نہ کھو دینا۔ تو ہم دیکھیں کہ ہم کس کے
پیچھے غم میں لگے رہتے ہیں؟ کس بات کے پیچھے ہم غم کرتے ہیں؟ ہمارا غم کیا ہوتا ہے؟ کیا ہمارا یہ غم ہوتا ہے کہ کوئی راہ راست پر نہیں ہے اور ہم کبھی غم زدہ ہوں؟ نہیں، ہمارا غم دولت کو سمیٹنا ہے، ہمارا غم دولت کو جمع کرنا، گھروں کو اچھے سے اچھا بنانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غم کیا ہے؟ لوگوں کو اسلام پر لے کے آنا، وہ نہیں آتے تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو پریشان کرتے۔ ان جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا، واقعہ یہ ہے کہ جو کچھ سر و سامان بھی زمین پر ہے اس کو ہم نے زمین کی زینت بنایا ہے تاکہ ان لوگوں کو آزمائے جن میں کون بہتر عمل کرتا ہے، تاکہ ان لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں کون بہتر عمل کرتا ہے۔ تو یہ جو بھی زمین ہے اور اس کے اندر زینت کی چیزیں ہیں، یہ کس لیے بنائی ہیں؟ ایہم احسن عملا، آزمائش کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے دنیا میں جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے اگر کسی کو زیادہ ملتا ہے تو کیا وہ اللہ کی طرف آتا ہے یا پھر اللہ سے اور دور ہو جاتا ہے۔ تو جو بہتر عمل کرے گا اس کا اجر اللہ کے ہاں ہوگا۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، آخر کار اس سب کو ہم ایک چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں۔ یعنی انسان دنیا کی زینت، دنیا کا مال اکٹھا کر لے، بینک بیلنس اکٹھا کر لے، خزانے بھر لے، لیکن ایک دن آئے گا کہ سب کچھ ختم کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک سیکنڈ میں تباہ کر سکتا ہے۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف، کیا تم سمجھتے ہو کہ غار اور کتبے والے ہماری کوئی بڑی عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ یہاں سے اصحاب کہف کا ذکر ہے، یعنی وہ نوجوان، وہ یوتھ، وہ ینگسٹر جو کہ کہف میں چلے گئے، غار میں چلے گئے تھے، اور انہوں نے اللہ کے لیے انہوں نے دنیاوی چیزوں کو چھوڑ دیا، انہوں نے اللہ کے لیے دنیا کی زینت کو چھوڑ دیا، اور کہا جاتا ہے کہ وہ بہت خوبصورت نوجوان تھے۔ ان کو پتا چلا کہ جس بستی میں ہم رہ رہے ہیں، جس جگہ پہ ہم رہ رہے ہیں، یہ ہمارے قابل نہیں ہے، اس میں شرک ہے، اس لیے اپنے دین کو بچانے کے لیے وہاں سے انہوں نے اپنے آپ کو کہف میں، غار میں محفوظ کر لیا۔ تو ان کا ذکر اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح نوجوانوں کے بارے میں آتا ہے کہ جو جوانی میں جو عبادت کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قیامت والے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوگا، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اور وہ جوان جو اپنی جوانی کو اللہ کی خاطر قربان کرتا ہے، اللہ کے لیے، اللہ کا دین سیکھنے کے لیے لگا دیتا ہے، اور اسی طرح جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے کہ کب کلاس ہوگی اور کب میں قرآن سنوں، کب اللہ کا، کب نماز کا ٹائم ہو، کب میں نماز پڑھوں، دل اس کا ہمیشہ مسجد میں لگا رہتا ہے۔ اور وہ انسان جو تنہائی میں عذاب کے لیے عذاب کا سنتا ہے تو اس میں روتا ہے، اللہ کے آگے روتا ہے، دعائیں کرتا ہے۔ یعنی ایک تو دعا ہوتی ہے جو مجلس میں کی جاتی ہے، لیکن ایک دعا جو تنہائی میں کرتا ہے اس بندے کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے نیچے سایہ نصیب فرمائیں گے۔ تو یہ دیکھیں کہ جوانی کی عبادت، جوانی میں اللہ کی تبلیغ کرنا، جوانی میں اللہ کے لیے اپنا وقت نکالنا، یہ بہت قابل تعریف ہے، اور اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ایسے بندے کو اپنے عرش کے نیچے جگہ نصیب فرمائیں گے۔ تو کہا جاتا ہے کہ یہ جوان تھے، یہ 7 تھے، یا پھر ابھی ہم قرآن میں پڑھیں گے کہ ان کی تعداد کتنی تھی۔ لوگوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا، کسی نے کہا 3 تھے، کسی نے کہا 7 تھے۔ اب دیکھیں کہ جو جوان ہوتے ہیں، جو جوانی میں اللہ کی تبلیغ کرتے ہیں، ان میں زیادہ پوٹینشل ہوتی ہے، زیادہ ان میں پاور ہوتی ہے، وہ صحیح طریقے سے اللہ کے راستے میں تبلیغ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ان میں لینگویج بیریئر نہیں ہوتا۔ اب دیکھا جائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہم نے حواریوں کا پڑھا تھا کہ وہ بھی
چند نوجوان تھے، لیکن اگر چند نوجوان بھی ہماری سوسائٹی میں تبلیغ کرنا شروع ہو جائیں، دین سیکھیں، آگے پھیلائیں، تو بہت سارے لوگ ان کے ساتھ مل کر کام کر سکتے ہیں، وہ اپنے ساتھ باقی جو یوتھ ہے ان کو بھی ساتھ لے کے چل سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو ایک ایسی بنانا ہے، ایسی نسل تیار کرنا ہے جو کہ دوسرے یوتھ کو اپنے ساتھ لے کے چلے، ان کو بھی دین کی طرف لے کے آئے۔ اذ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا، جب وہ چند نوجوان غار میں پناہ گزیر ہوئے اور انہوں نے کہا اے پروردگار ہم کو اپنی رحمت سے نواز اور ہمارا معاملہ درست کر دے۔ یعنی وہ کس سے دعا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالی سے۔ اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ جب وہ پناہ انہوں نے لے لی، غار میں چلے گئے، تو اللہ سے اس کی رحمت کی دعا کر رہے ہیں کہ ہمارا معاملہ درست کر دے۔ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، تو ہم نے انہیں اسی غار میں تھپک کر سال ہر سال کے لیے گہری نیند سلا دیا۔ ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ، پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ دیکھیں کہ ان کے دو گروہوں میں سے کون اپنی مدت قیام کا ٹھیک شمار کرتا ہے۔ اب کہا جاتا ہے کہ سال ہا سال، بعض کہتے ہیں کہ 3 سال، آگے قرآن میں ہی اس کی وضاحت آئے گی کہ کتنے سال وہ وہاں پہ ٹھہرے تھے غار میں، کتنے سال اللہ تعالیٰ نے ان کو سلائے رکھا تھا۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم ان کا اصل قصہ تم کو سناتے ہیں۔ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے اور ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی بخشی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ کھاتے پیتے گھرانے سے تھے اور ان کا بہترین کیریئر تھا، ان کا فیوچر بہترین تھا اور خوبصورت نوجوان تھے، لیکن انہوں نے اپنی جوانی اللہ کے لیے، اللہ کے آگے حاضر کر دی، اللہ کے لیے انہوں نے اپنی جوانی کو قربان کر دیا۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دل اس وقت مضبوط کر دیے جب وہ اٹھے اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہمارا رب تو بس وہی ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے، ہم اسے چھوڑ کر کسی دوسرے معبود کو نہ پکاریں گے، اگر ہم ایسا کریں گے تو بالکل بے جا بات کریں گے۔ تو کس کے لیے وہ غار میں گئے تھے؟ اللہ کے لیے، کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة، پھر انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا یہ ہماری قوم تو رب کائنات کو چھوڑ کر دوسرے خدا بنا بیٹھی ہے، یہ لوگ ان کے معبود ہونے پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ آخر اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ کیونکہ اس وقت ظالم حکمران تھا اور وہ اس طرح سے عام کھلے تبلیغ نہیں کر سکتے تھے، اگر وہ کرتے تو ان کو قتل کر دیا جاتا۔ اس لیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا، آپس میں بات کی کہ یہ اللہ کو چھوڑ کر، ایک اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی، یعنی یہ شرک کر رہے ہیں، دوسروں کو معبود ٹھہرا رہے ہیں۔ اب جب تم ان سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے بے تعلق ہو چکے ہو تو چلو اب فلاں غار میں چل کر پناہ لو، تمہارا رب تم پر اپنی رحمت کا دامن وسیع کر دے گا اور تمہارے کام کے لیے سر و سامان مہیا کر دے گا۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ، اب جب تم ان سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے بے تعلق ہو چکے ہو تو چلو اب فلاں غار میں چل کر پناہ لو۔ اب یہاں سے ہمیں بھی یہ سبق ملتا ہے کہ اگر پتہ ہو کہ باہر فتنہ ہے، اگر ہم باہر جائیں گے تو فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے، تو ہم اپنے آپ کو گھروں میں روک کر رہیں، اپنے آپ کو گھروں میں رکھیں۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ، تم انہیں غار میں دیکھتے تو تمہیں یوں نظر آتا کہ سورج جب نکلتا ہے تو ان کے غار کو چھوڑ کر دائیں جانب چڑھ جاتا ہے۔
اور جب غروب ہوتا ہے تو ان سے بچ کر بائیں جانب اتر جاتا ہے اور وہ وہیں کے غار کے اندر ایک وسیع جگہ میں پڑے ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے، جس کو اللہ ہدایت دے دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے اللہ بھٹکا دے اس کے لیے تم کوئی ولی مرشد نہیں پا سکتے۔ تو کیا پتا چلا کہ اللہ ان کی حفاظت کر رہا تھا، اللہ تعالی غار والوں کی حفاظت کر رہا تھا۔ ان کو نہ دھوپ لگتی تھی نہ ان کو سردی لگتی تھی۔ اللہ نے ایک ایسا موسم ان پہ بھیجا، یعنی کہ سورج جو ہے وہ ان پر پڑتا ہی نہیں تھا، سائڈ سے ہو کے گزر جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو نکل پڑتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتا ہے ہر طرح سے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے سایہ بن جاتا ہے، سایہ بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا سایہ کرتا ہے۔ تو جو اللہ کی راہ میں نکلے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا فی الجنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی اللہ کے راستے میں دین حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے اللہ تعالیٰ ان کا راستہ جو جنت کا راستہ ہوتا ہے وہ آسان فرما دیتے ہیں۔ تو جو بھی اللہ کے راستے میں نکلے اسے خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے لوگوں کی باتوں سے، اگر لوگ باتیں کرتے ہیں تو کرنے دیں، لیکن اپنا کام جاری رکھیں، پرعزم ہوں، ڈٹرمنڈ ہوں کہ یہ میں نے کام کرنا ہے اور کر کے رہنا ہے۔ تم انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے تھے۔ لوگ وہاں سے گزرتے اور دیکھتے کہ وہ ان کو ایسے لگتا اللہ تعالیٰ نے ایسا بنا دیا تھا کہ وہ لوگوں پہ روب طاری کر دیا تھا۔ جو بھی گزرنے والے ہوتے وہ دیکھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے تھے۔ ہم انہیں دائیں بائیں کروٹ دلواتے رہتے تھے اور ان کا کتا غار کے دہانے پر ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا۔ اگر تم کہیں جا کر انہیں دیکھتے تو الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے اور تم ان پر ان کے نظارے سے دہشت بیٹھ جاتی۔ تو یہ حال تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی لوگوں سے حفاظت اس طرح سے کی تھی، یعنی پہاڑوں کے اندر ایک اندھیرے غار میں چند آدمیوں کا اس طرح موجود ہونا اور آگے کتے کا بیٹھا ہونا ایک ایسا دہشت ناک منظر پیش کرتا ہے کہ جھانکنے والے ان کو ڈاکو سمجھ کر بھاگ جاتے تھے۔ تو اسی سبب سے اتنی مدت اللہ تعالیٰ نے یہ پردہ ڈالے رکھا۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، اور اسی عجیب کرشمے سے ہم نے انہیں اٹھا بٹھایا تاکہ ذرا آپس میں پوچھ گچھ کرے، اور ان میں سے ایک نے پوچھا کہو کتنی دیر اس حال میں رہے؟ دوسروں نے کہا شاید دن، پھر یا اس سے کم رہے ہوں گے۔ پھر وہ بولے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارا کتنا وقت اس حال میں گزرا، چلو اب اپنے میں سے کسی کو چاندی کا یہ سکہ دے کر شہر بھیجے اور وہ دیکھے کہ سب سے اچھا کھانا کہاں ملتا ہے، وہاں سے وہ کچھ کھانے کے لیے لائے، اور چاہیے کہ ذرا ہوشیاری سے کام کرے، ایسا نہ ہو کہ کسی کو ہمارے یہاں ہونے سے خبردار کر بیٹھے۔ اب یہاں سے کیا پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو جب چاہا دوبارہ ان کو اٹھایا، ان کو نیند سے جگایا، اور آپس میں انہوں نے سوال جواب کیے کہ اب ہم یہاں کتنا دیر ٹھہرے ہیں، کتنی دیر رہے ہیں، کیونکہ ان کو یہی لگا کہ کچھ دن کا حصہ یا ایک دن، تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنی دیر رہے۔ آگے اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ وہ 300 سال ٹھہرے وہاں پہ یا اس سے بھی زیادہ۔ تو پھر انہوں نے ایک سکہ دے کر بھیجا اپنے ہی ساتھی نوجوان کو کہ دیکھ کر آئیں کہ جاؤ کھانا لے کے آئیں، اور ساتھ ہی بتا دیا کہ ہوشیاری سے جانا ہے کہ کسی کو علم نہ ہو۔ تو طالب علم یہ نہیں کہ وہ سست روی ہو یا پھر ایسا نہیں تو طالب علم کہ کسی وجہ سے مارا جائے، کوئی ظلم کرے تو اس پہ ظلم ہوتا جائے، نہیں، اپنے آپ اپنی پروٹیکشن کے لیے آپ کو جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ کرنی پڑیں گی۔ وَكَذَلِكَ آثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اس طرح ہم نے اہل شہر کو ان کے حال پر مطلع کیا، خبردار کیا،
تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یہ قیامت کی گھڑی بے شک آ کر رہے گی۔ مگر ذرا خیال کرو کہ جب سوچنے کی اصل بات یہ تھی کہ اس وقت وہ آپس میں اس بات پر جگڑ رہے تھے کہ ان اصحاب کہف کے ساتھ کیا کیا جائے۔ کچھ لوگوں نے کہا ان پر ایک دیوار چن دو، ان کا رب ہی ان کے معاملے کو بہتر جانتا ہے۔ مگر جو لوگ ان کے معاملات پر غالب تھے انہوں نے کہا ہم تو ان پر ایک عبادت گاہ بنائیں گے۔ اب کہا یہ جاتا ہے کہ جب وہ نوجوان شہر میں کھانے کے لیے گیا تو اس کا لباس جو تھا، ظاہری بات ہے آج سے اگر 300 سال پہلے کا دیکھا جائے تو آج جو ہمارا لباس ہے وہ آج سے 300 سال پہلے لوگوں کا لباس نہیں تھا، اور ان کا رنگ ڈھنگ اٹھنا بیٹھنا اس طرح سے نہیں تھا جس طرح کہ آج کے لوگوں کا ہے، اور ان کی زبان بھی وہ نہیں تھی جو آج کے لوگوں کی ہے۔ تو اسی طرح سے ان کی زبان، ان کا جو ہے کپڑے وغیرہ سے پتہ چل رہا تھا کہ یہ کوئی اجنبی ہیں، اور ویسے بھی اس وقت مشہور ہو چکا تھا کہ 7 نوجوان غائب ہو گئے ہیں۔ تو جہاں وہ کھانا لینے گیا اس بندے نے پہچان لیا اور اس بندے نے شور مچا دیا، بستی والوں کو بتا دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہا تھا کہ لوگوں کو پتہ چلے۔ تو جیسے ہی، اور اس کے پاس جو سکہ تھا وہ بھی آج اس وقت سے 300 سال پرانا تھا، تو جو کہ ویلڈ نہیں تھا۔ تو اس وقت پھر وہ نوجوان واپس جب آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ویسے ہی موت دے دی۔ تو جب لوگ وہاں پہ پہنچے غار میں اور ان کو دیکھا کہ یہ تو فوت ہوئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ضرور اللہ کے ولی اللہ ہیں جو آج سے کئی سو سال پہلے کے ادھر پڑے ہوئے ہیں، یعنی زندہ تھے اور اب اللہ نے ان کو موت دے دی، تو یہ تو کوئی ضرور اللہ کے نیک لوگ ہیں۔ تو کئیوں نے کہا کہ ان پر دیوار چن دیتے ہیں، لیکن جن کا عقیدہ اللہ کے ساتھ مضبوط نہیں تھا وہ انہوں نے کہا کہ اس کو عبادت گاہ بنا لیتے ہیں۔ تو انہوں نے ان کو پوجنا شروع کر دیا، ان کو نیک سمجھ کے کہ یہ اللہ کے ولی ہے، اس لیے ان کو پوجا جائے گا۔ تو لہٰذا عبادت جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہی کرنی ہے۔ سَيَقُولُ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، اور کچھ دوسرے کہہ دیں گے کہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ یہ سب بے تکی ہانکتے ہیں۔ کچھ اور لوگ کہتے ہیں کہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ کہو میرا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنے تھے، کم ہی لوگ ان کی صحیح تعداد جانتے ہیں۔ بس تم سرسری بات سے بڑھ کر ان کی تعداد کے معاملے میں لوگوں سے بحث نہ کرو اور نہ ان کے متعلق کسی سے کچھ پوچھو۔ اب ہمیں بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بحث میں نہیں پڑنا چاہیے کہ وہ کتنے تھے، 3 تھے یا 4 تھے یا 6 تھے یا 7 تھے۔ لہٰذا ہمیں اس سے جو سبق لینا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا معاشرے میں جہاں پہ شرک ہو رہا ہو، بدعات ہو رہی ہوں، وہاں سے ہٹ جانا چاہیے۔ اور دوسرا یہ سبق ملتا ہے کہ اپنے آپ کو ہمیں محفوظ کرنا ہے ایسے جگہوں سے جہاں پہ شرک کا مادہ ہو، جہاں پہ شرک ہو رہا ہو، اور صرف ہمیں تعداد میں نہیں جانا، اسے لیسن لینا ہے۔ جیسے نوجوانوں نے اپنا عقیدہ محفوظ کیا، اسی طرح ہمیں اپنا عقیدہ بھی محفوظ کرنا ہوگا۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، اور دیکھو کس چیز کے بارے میں کبھی یہ نہ کہا کرو کہ میں کل یہ کام کروں گا، کسی چیز کے بارے میں کبھی یہ نہ کہا کرو کہ میں کل یہ کام کروں گا۔ اصل میں ہوا یہ کہ مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال کیے تھے، ایک تو غار کے بارے میں، اصحاب غار کے بارے میں، اور دوسرا جو تھا وہ انہوں نے روح کے بارے میں سوال کیا کہ روح کیا ہے، اور تیسرا ذوالقرنین کے بارے میں سوال کیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کل بتاؤں گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے، اور بھول نہیں گئے، کئی دن فرشتہ جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر نہیں آئے تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ نہ کہا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے الا ان یشاء اللہ، کبھی بھی کام کرنا ہو تو کیا کہنا ہے، الا یہ کہ اللہ چاہے۔
یہاں سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے؟ کوئی کام کرنا ہو جو تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ انشاءاللہ، اگر اللہ چاہے گا تو میں یہ ضرور کروں گی۔ تو اللہ کو اپنے کام، اللہ کے سپرد اپنے کام کریں اگر اللہ چاہے، لیکن بات یہ ہے کہ پختہ وعدہ جب آپ کسی سے کریں تب انشاءاللہ کہیں۔ جب آپ پختہ وعدہ نہیں کر رہے، آپ کو پتہ نہیں، آپ صرف ٹالنے کے لیے کہ انشاءاللہ، تو یہ بات مذاق کی ہے۔ تو ٹال مٹول کے لیے آپ کہہ دیں، تو کہتا ہے کہ آپ میرے گھر میں آنا، تو ٹھیک انشاءاللہ، یعنی آپ کہیں کہ اگر اللہ چاہے گا تو میں کروں گی، لیکن میں وعدہ آپ سے نہیں کروں گی۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اگر بھولے سے ایسی بات زبان سے نکل جائے تو فوراً اپنے رب کو یاد کرو اور کہو امید ہے کہ میرا رب اس معاملے میں رشد قریب تر بات کی طرف میری رہنمائی فرما دے گا۔ وہ اپنے غار میں 300 سال رہے۔ پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ وہ کتنی دیر رہے، وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، 300 سال رہے اور کچھ لوگ مدت کے شمار میں 9 سال اور بڑھ گئے۔ تو قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، تم کہو اللہ ان کے قیام کی مدت زیادہ جانتا ہے، آسمانوں اور زمین کے سب پوشیدہ احوال اسی کو معلوم ہے۔ کیا خوب ہے وہ دیکھنے والا اور سننے والا، زمین و آسمان کی مخلوقات کا کوئی خبرگیر اس کے سوا نہیں، اور وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب کی کتاب میں سے جو کچھ تم پر وحی کیا گیا ہے اسے جوں کا توں سنا دو۔ لا مبدل لکلماتہ، کوئی اس کے فرمودات کو بدل دینے کا مجاز نہیں ہے، وحی کو کوئی نہیں بدل سکتا، اور اگر تم کسی کی خاطر اس میں رد و بدل کرو گے تو اس سے بچ کر بھاگنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پاؤ گے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وارن کر دیا کہ اس میں کمی بیشی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، منوعن، جیسے سنے ویسے اس کو آگے سنا دیں۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اور اپنے دل کو ان لوگوں کی معیت پر مطمئن کرو جو اپنے رب کی رضا کے طلبگار بن کر صبح و شام اسے پکارتے ہیں، اور ان سے ہرگز نگاہ نہ پھیرو۔ کیا تم دنیا کی زینت پسند کرتے ہو؟ کسی ایسے شخص کی اطاعت نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، اور جس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی اختیار کر لی ہے، اور جس کا طریقہ کار افراط و تفریق پر مبنی ہے۔ یعنی جو غریب لوگ ہیں ان کو آپ نے، وہ آپ اگر دین کی طرف آتے ہیں، کلاس میں آتے ہیں تو اگنور نہیں کرنا۔ تو صحابہ، یہاں بات ہو رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ ان لوگوں کو جو غریب ہیں ان سے منہ نہیں موڑنا، جو صبح و شام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آپ کے پاس آ کے بیٹھتے ہیں۔ ابن عباس کی روایت کے مطابق قریش کے سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ یہ بلال اور صہیب اور عمار اور خباب اور ابن مسعود جیسے رضی اللہ تعالی عنہم جیسے غریب لوگ جو تمہاری صحبت میں بیٹھا کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہم نہیں بیٹھ سکتے، انہیں ہٹاؤ تو ہم تمہاری مجلس میں آ سکتے ہیں اور معلوم کر سکتے ہیں کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ ان کو، غریبوں کو، جن کے پاس دولت کم ہے، ان کو نہیں ہٹائیں۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، صاف کہہ دو کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ اب جس کا جی چاہے مان لے اور جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ ہم نے انکار کرنے والے ظالموں کے لیے ایک آگ تیار کر رکھی ہے جس کی لپیٹیں انہیں گھیرے میں لے چکی ہیں، وہاں اگر وہ پانی مانگیں گے تو ایسے پانی سے ان کی تواضع کی جائے گی جو تیل کے تلچھٹ جیسا ہوگا، اور ان کا منہ بون ڈالے گا۔ بدترین پینے کی چیز اور بہت بری کام آرام گاہ ہے۔ ایسے ظالم جو دین کا انکار کرتے ہیں، جو قرآن کا انکار کرتے ہیں، ایسے ظالموں کے لیے آگ تیار کری ہے، اور وہ آگ کیسی ہے؟ جس کی لپیٹیں انہیں گھیرے میں لے چکی ہیں، اور ایسا پانی کہ جو اتنا گرم ہوگا جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا۔
تیل اب جب فل گرم ہوتا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں جو واز آتی ہے اور وہ کبھی کبھی گر بھی جاتا ہے تو اتنا گرم ہوگا اور ان کا منہ بھون ڈالے گا. جب وہ پینے لگیں گے تو وہ ان کا منہ بھون جائے گا. تو اللہم اجرنا من النار، دعا کیا کریں اللہ ہمیں آگ سے بچا لے. یہ رمضان، یہ دیکھیں کہ رمضان کے آخری گھڑیاں، آخری دن ہے. آج الحمدللہ 27 رمضان ہو گیا اور ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے پورا رمضان گزر گیا. کیا ہم اپنے معافی مانگی ہم نے اللہ سے کہ اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کر پائے، یا پھر ویسے ہی تھے جیسا کہ رمضان سے پہلے؟ تو آخری رمضان کا جو آخری عشرہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے رو رو کے، اب تو چند دن گنتی کے رہ گئے، رو رو کے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرما لے. اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کے قریب بھی نہ پھٹکے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، رہے وہ لوگ جو مان لیں اور نیک عمل کریں تو یقیناً ہم نیک کار لوگوں کا اجر ضائع نہیں کیا کرتے. اولئک لہم جنات عدن تجری، ان کا سدا بہار، ان کے لیے سدا بہار جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہاں وہ سونے کے کنگنوں سے آراستہ کیے جائیں گے. ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے. پہلے آپ نے نہیں پڑھا سونے کے کنگنوں کے بارے میں، تو یہاں اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو دنیا میں کنگن نہیں پہن سکتے، یا مرد اور عورتیں سب ہی وہاں پہ پہن سکیں گے. باریک ریشم اور اطلس و دیبا کے سبز کپڑے پہنیں گے. ریشم کے کپڑے، جو موٹا ریشم اور باریک ریشم ہوتا ہے، اس کے کپڑے پہنیں گے. جو دنیا میں اچھی لون کو ترس جاتے ہیں، برانڈڈ لون کو ترستے ہیں، تو وہ وہاں پہ دیکھیں کہ ہر طرح کے کپڑے پہنیں گے. ریشم کے جو ہوں گے، ریشم بھی جو باریک اور موٹی دونوں طرح کی، اور اونچی مسندوں پر تکیے لگا کر بیٹھیں گے. بہترین اجر اور اعلیٰ درجے کے جائے کے قیام ہے. اب دیکھیں کہ جیسے سٹیج پہ انسان بیٹھا ہوتا ہے، سٹیج پہ سب لوگوں کو نظر آ رہا ہوتا ہے، تو ایسے سٹیج لگا ہوگا اور لوگ ایک دوسرے، سارے لوگ اوپر بیٹھے ہوں گے اور دیکھ رہے ہوں گے دوسرے لوگ ایک دوسرے کو. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ، تو ہمیں کیوں نہیں ایسی جنت کی تیاری کرنی چاہیے جہاں پہ ہم ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے باتیں کر رہے ہوں اور ہمارے سامنے خادم موجود ہوں، جو ہم چاہیں وہ ہمیں مل جائے. تو پھر ایسی جنت کے لیے یہ دنیا کی چند دن کی زندگی ہے، اتنی تیزی سے گزر رہی ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا. ہم کہتے ہیں پورا مہینہ کیسے گزر گیا، 3 سال 2 سال پہلے میں آپ سے ملی، کیسے 2 سال گزر گیا، ایسے لگتا ہے جیسے کل تھا. تو کیسے زندگی گزر رہی ہے، بچپن، جوانی، بڑھاپا اور پھر موت. اور کبھی تو انسان کو یہ بھی نہیں پتا کہ میرے پاس جوانی بھی آنی ہے کہ نہیں. تو اس لیے ایسی جنت کے لیے تیاری کریں، اپنے آپ کو تیار کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہ جانیں، اس کو بھی کر گزرے. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، یہاں پہ 2 مثالیں اللہ تعالیٰ بیان کر کے مجھے اور آپ کو سمجھا رہے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سامنے ایک مثال پیش کرو. 2 شخص تھے، ان میں سے ایک کو ہم نے انگور کے 2 باغ دیے اور ان کے گرد کھجور کے درختوں کی باڑ لگا دی اور ان کے درمیان کاشت کی زمین رکھی. دیکھیں، انگور کے 2 باغ اور ان کے گرد کھجور کے درخت، دیکھا کتنے لمبے لمبے ہوتے، ان کی باڑ لگا دی اور ان کے درمیان کاشت کی زمین رکھی. کتنا پیارا اللہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں. کلتا الجنتین آتت اکلہا، دونوں باغ خوب پھلے پھولے اور بار آور ہونے میں انہوں نے ذرا سی کسر بھی نہ چھوڑی. اور ان باغوں کے اندر ہم نے ایک نہر جاری کر دی. کبھی دیکھیں کنٹری سائڈ پہ ایسا ماحول کتنا پیارا لگتا ہے آنکھوں کو، کتنا انسان فریش ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو یہ سارا کچھ دیا. یہ آج کے دور میں کہہ لیں کہ بینک بیلنس بھی ہے، اس کا سٹاک مارکیٹ بھی ہائی ریٹ پہ ہے، ہائی جا رہی ہے،
اور اس کے پاس دنیا کی ہر طرح کا خزانہ، ہیرے جواہرات، سونا، ہر طرح کی چیزیں اس کے بندے کے پاس ہو، بینک بیلنس ہر چیز ہو، اور پھر وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور اسے خوب نفع حاصل ہوا ہو، اسے خوب پروفٹ آئی ہو، یہ کچھ پا کر ایک دن وہ اپنے ہمسائے سے بات کرتے ہوئے بولا میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور تجھ سے زیادہ طاقتور نفری رکھتا ہوں. یعنی اپنے ہمسایہ، اس کا ہمسایہ کیا امیر تھا جس سے وہ کہہ رہا تھا؟ کبھی ہماری امیر ہمسائے سے جرت پڑے گی کہ ہم کہیں کہ دیکھو میں تو آپ سے زیادہ امیر ہوں؟ نہیں، یہ بات ہم کریں گے اس سے جو غریب ہوگا، جس کو ہم اپنے آپ کو ہم اپنی چیزوں سے اسی کو امپریس کرنے کی کوشش کریں گے جو ہم سے کم تر ہوگا. تو وہ بھی اپنا ہمسایہ جو غریب تھا، دل کا غریب نہیں تھا، اس کا دل ایمان سے مالا مال تھا، لیکن دنیاوی چیزوں کی حیثیت سے وہ غریب تھا. تو کیا ہوا؟ وہ کیا کہتا ہے کہ میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور تجھ سے زیادہ طاقتور نفری رکھتا ہوں. وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، پھر وہ اپنی جنت میں داخل ہوا. جنت سے مراد یہاں پہ باغ ہے، باغ میں گیا اور اپنے نفس کے حق میں ظالم بن کر کہنے لگا میں نہیں سمجھتا کہ یہ دولت کبھی فنا ہو جائے گی. یہ بات یعنی اس نے غرور کیا، تو اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا. ہمیں کیا لگتا ہے کہ میرے پاس تو اتنی دولت جمع ہو گئی، اتنا پیسہ ہے، مجھے تو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں دین کیوں سیکھوں، میں قرآن کے قریب کیوں جاؤں، میرے پاس تو اتنا کچھ ہے، یہ تو غریبوں کا کام ہے. کیا دین سیکھنا غریبوں کا کام ہے؟ کیا قرآن کے قریب آنا صرف غریب ہی قرآن کو سمجھ سکتے ہیں، انہی کا کام ہے؟ کیا جو مولوی مسجد میں ہوتے ہیں، دیکھیں گے آج کل زیادہ تر، یا پہلے بھی دیکھ لیں، آج سے پہلے بھی جو دور ہے، زیادہ تر غریب لوگ ان کے بچے عالم حافظ ہوتے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ پرائم منسٹر اور اس کا بچہ عالم اور حافظ بن رہا ہے، کسی مدرسے میں پڑھ رہا ہے، کسی ایم پی اے ایم این اے کا بیٹی مدرسے میں یا مسجد میں اذان دے رہے ہیں، ان کا بیٹا مسجد میں اذان دے رہا ہے، یا قاری ہے یا عالم ہے؟ نہیں. ہمیشہ غریب کے بچے جو ہوتے ہیں نا وہی دین حاصل کرتے ہیں. تو اللہ نے ہمیں مال دیا، دولت دی، کم یا زیادہ، اپنے بچوں کو ہم دین سکھائیں تاکہ ان کا بھی ایمان اس غریب کی طرح وہ ایمان سے مالا مال ہو. اب دیکھیں کہ وہ کیا کہتا ہے جو مالدار ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ میری دولت کبھی ختم ہوگی. وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، اور مجھے توقع نہیں کہ قیامت کی گھڑی کبھی آئے گی. تاہم اگر مجھے اپنے رب کے حضور پلٹایا بھی گیا تو ضرور اس سے بھی زیادہ شاندار جگہ پاؤں گا. انسان کیا کرتا ہے؟ میرے پاس تو اتنا کچھ ہے، میں تو اتنے عمل کرنے والی ہوں، اتنی نمازیں پڑھنے والی، روزہ زکوٰۃ حج کرنے والی، تو مجھے تو ڈر ہی نہیں ہے. اگر میں اللہ کے پاس بھی گئی، قیامت بھی آئی تو کیا ہوگا؟ میں تو بخشوائی ہوں. تو یہ انداز اس بندے کا تھا کہ میں اللہ کی طرف اگر پلٹ کے بھی گیا تو اللہ، مجھے امید ہے کہ وہ ضرور وہاں بھی شاندار جگہ پاؤں گا. تو کبھی بھی اپنی نیکیوں پر بھروسہ نہیں کریں کہ میں نیکیوں کی وجہ سے جنت میں جاؤں گی، اللہ کی رحمت ہوگی تو جنت میں جائیں گے. قال له صاحبه، اس کے ہمسائے نے گفتگو کرتے ہوئے اسے کہا کیا تو کفر کرتا ہے اس ذات سے جس نے تجھے مٹی سے اور پھر نطفے سے پیدا کیا اور تجھے ایک پورا آدمی بنا کر کھڑا کر دیا؟ اب دیکھیں کہ غریب جو ہے وہ امیر کو تبلیغ کر رہا ہے، ڈر نہیں رہا، کیونکہ اس کا ایمان بھرپور، اس کا دل بھرپور ایمان سے بھرپور ہے. تو وہ اپنے ہمسائے سے کہتا ہے کہ تو کفر کرتا ہے اس اللہ سے جس نے تجھے مٹی سے اور پھر نطفے سے پیدا کیا اور تجھے ایک پورا آدمی بنا کر کھڑا کر دیا. لَكِنَّهُ وَاللَّهُ رَبِّي، رہا میں تو میرا رب تو وہی اللہ ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. اب اس کی تبلیغ سے کیا ہوگا؟ وہ جو مالدار بندہ ہے وہ جہنم سے بچ جائے گا. تو ہمیں بھی ذرا بھی دیر نہیں کرنی چاہیے. ہمارے آگے کسی بھی سٹیٹس کا بندہ آئے، بندی آئے تو ضرور حق کی بات کہہ دے.
کوئی عورتیں ہوتی ہیں کہ شیخی باز، تو ان کو اگر آپ حق بات کہہ دیں گے تو اچھی بات ہے، ہمیں ضرور کہنا چاہیے۔ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ، اور جب تو اپنی جنت میں داخل ہو رہا تھا، یعنی باغ میں داخل ہو رہا تھا، تو اس وقت تیری زبان سے یہ کیوں نہ نکلا کہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ یہ وہ درس دے رہا ہے کہ جو غریب تھا، کیا کہہ رہا ہے کہ کیوں نہیں ماشاء اللہ کہا؟ ہمیں بھی جب کسی کے بھی گھر کو، کسی کے بھی مال کو، کسی کے بھی بچے کو دیکھیں، اپنے بچے کو، اپنے گھر کو، تو کیا کہنا ہے؟ ماشاء اللہ، اور ساتھ ہی لا قوت الا باللہ۔ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماشاء اللہ کے بعد لام، چھوٹی سی لام ہے، جس کا مطلب ہے کہ آپ نے یہاں سٹاپ نہیں کرنا، رکنا نہیں ہے۔ اس کا مطلب ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ دونوں کہا کریں۔ ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا، اگر تو مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کم تر پا رہا ہے، یعنی آپ دیکھتے ہو کہ میں مال میں کم تر ہوں، لیکن تو نے کیا کہنا ہے؟ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ تو اگر میں مال میں کم تر ہوں تو پھر کیا ہے؟ بعید نہیں کہ میرا رب مجھے تیری جنت سے بہتر عطا فرما دے اور تیری جنت پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے جس سے وہ صاف میدان بن کر رہ جائے۔ کیا ہم میں یہ جرت ہوگی کہ ہم کسی ہائی سٹینڈرڈ کے لوگوں کو یہ کہہ دیں، ایلیٹ لوگوں کو یہ بات کہہ دے، ان کو کھری کھری سنا دے؟ کبھی بھی ہماری یہ جرت نہیں ہوتی۔ تو یہ وہ انسان کر سکتا ہے جس کو اللہ کا ڈر ہوگا، تو وہ سیدھی بات کر سکتا ہے۔ تو کیا ہوا کہ جب تو اپنی جنت میں داخل ہو رہا تھا تو اس وقت زبان سے یہ کیوں نہ نکالا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ؟ اگر تو مجھے اپنے مال اور اولاد میں کم تر پا رہا ہے تو بعید نہیں کہ میرا رب مجھے تیری باغ سے بہتر باغ عطا فرمائے، اور وہ کیا ہوگا؟ یعنی جنت کی بات کر رہے ہیں، اور تیرے جو جنت ہے، تیرا جو باغ ہے، اس میں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے ایک آفت بھیج دے جس سے وہ صاف میدان بن کر رہ جائے، یا اس کا پانی زمین میں اتر جائے اور پھر تو اسے کسی طرح نہ نکال سکے گا۔ آخر کار ہوا یہ کہ اس کا سارا ثمرہ مارا گیا، ایسے ہی ہوا، آفت آئی، ختم ہو گیا، اور وہ اپنے انگوروں کے باغ کو چھتوں پر الٹا پڑا دیکھ کر اپنی لگائی ہوئی لاگت پر ہاتھ ملتا رہ گیا اور کہنے لگا کہ کاش، یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا۔ اب اس کو پتا چل گیا، دنیا میں ہی اس نے اپنے آپ کو بدل دیا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس پر جب آفت آئی تو اس نے بدلا، تو ہم کیوں نہ اس آفت سے پہلے اپنے آپ کو بدلیں؟ ہمارے اندر ہماری اولاد موجود ہے، ہمارے پاس مال و دولت سب کچھ ہے، ہم کیوں انتظار کریں کہ یہ جب کھویا جائے گا تو پھر ہم اپنے آپ کو بدلیں، یا جب ہم پہ آزمائش آئے گی پھر ہم اللہ کے قریب جائیں؟ نہیں، ابھی سے بدلیں، ابھی سے اپنے آپ کو چینج کریں، اللہ کے قریب کریں، تو اللہ تعالیٰ دونوں چیزیں عطا کرے گا، دنیا بھی اور آخرت بھی۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ، نہ ہوا اللہ کو چھوڑ کر اس کے پاس کوئی جتھا کہ اس کی مدد کرتا، اور نہ کر سکا وہ آپ ہی اس آفت کا مقابلہ، یعنی وہ نہ تو کوئی اللہ کے علاوہ اس کا کوئی مقابلہ کر سکتا، اس کی مدد کر سکتا تھا کہ وہ باغ کو بچا لیتا آفت سے، اور نہ وہ خود کر سکتا تھا۔ ہنالک الولایۃ للہ الحق، اس وقت معلوم ہوا کہ کارسازی کا اختیار اللہ برحق ہی کے لیے ہے، انعام وہی بہتر ہے جو وہ بخشے، اور انجام وہی بخیر ہے جو وہ دکھائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو انجام بتا دیا کہ تو غرور کرتا ہے، اور تیرا انجام کیا ہے تیرے مال کا؟ یہ دیکھو، یہ ڈھیر بنا ہوا ہے، خاک ہو گیا ہے۔ وَضَرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں حیات دنیا کی حقیقت اس مثال سے سمجھاؤ کہ آج ہم نے آسمان سے پانی برسا دیا تو زمین کو پود خوب گھنی ہو گئی، اور کل وہی نباتات بس بن کر رہ گئی جسے ہوائیں اڑا لیے پھرتی ہیں۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ کہ زندگی کی مثال اللہ تعالیٰ نے کیا دی؟ انہیں دنیا کی زندگی کی مثال، اس کی حقیقت
بتا دی کہ آسمان سے پانی برسا دیا تو زمین کی پود خوب گنی ہو گئی. اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے تو زمین کھیتی باڑی یہ زیادہ ہوتی ہے، اور کل وہی نباتات بس بن کر رہ گئی. یعنی دنیا میں زندگی میں انسان کو عروج اور زوال آتا ہے. بارش کی مثال کیا ہے؟ عروج. اور جو نباتات بس بن گئی اس کا کیا مطلب ہے کہ زوال. کبھی بہار آتی ہے، کبھی خزاں آتی ہے. تو اسی طرح آج اگر کوئی عیش کر رہا ہے تو کل اس کو ہو سکتا ہے زوال کی زندگی گزارنی ہو. اللہ کے ہاتھ میں ہے خوشحالی اور عیش اور زوال. تو اس لیے زندگی یہ زندگی ہے، زندگی میں یہ ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں. المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال اور یہ اولاد محض دنیاوی زندگی کی ایک ہنگامی آرائش ہے. مال اور اولاد کیا ہے؟ آرائش ہے، زینت ہے. ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمیں بھلی لگتی ہیں، ہمیں سکون ملتا ہے. اصل میں تو باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک نتیجے کے لحاظ سے بہتر ہیں، اور انہی سے اچھی امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں. اصل رہنے والی چیز کیا ہے؟ والباقیات الصالحات، نیک عمل، یہی باقی رہیں گے. باقی سب چیزیں تباہ ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی. تو یہاں پہ ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ صدقہ جاریہ، نیک اعمال یہ ہمیں ضرور کرنے چاہیے. چھوٹی چھوٹی نیکیاں اس کو بھی آگے بڑھ کر کریں. والدین کو مسکرا کر دیکھنا بھی صدقہ ہے. کسی دوسرے کو مسکرا کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو والدین کو مسکرا کے دیکھتا ہے تو اس کو حج جتنا ثواب ملتا ہے. تو کیوں نہ ہم ماں باپ کو جن کی زندگی میں والدین ہیں وہ ثواب لیں، ثواب کی نیت سے والدین کو دیکھیں، ان کی خدمت کریں. ان کو اولڈ ایج ہوم میں نہیں ڈالیں، ان کی خدمت کریں. اللہ نے موقع دیا ہے، آج ان کی خدمت کریں گے تو کل ہماری خدمت کی جائے گی. آج ان کو نہیں دیکھیں گے، ان کی لک آفٹر نہیں کریں گے تو کل کو ہمیں بھی کوئی نہیں پوچھے گا. تو چھوٹی چھوٹی سی نیکی، جن کے ماں باپ چلے گئے ہیں وہ تو ان کے تو وہ باقی جو رشتہ دار ہیں وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، لیکن جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ نیکی، چھوٹی سی چھوٹی نیکیاں ان کے ساتھ اچھا سلوک، ان کو خوش رکھنے کی کوشش کریں. اس کے علاوہ اور بہت ساری نیکیاں ہیں جو چھوٹی چھوٹی کر سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کریں. آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسی سنت جو ہم نہیں کرتے اس کو زندہ کریں، اس کو زندہ کریں گے اس کا بھی ثواب ہے. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، فکر اس دن کی ہونی چاہیے جب کہ ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو بالکل برہنہ پاؤ گے، اور ہم تمام انسانوں کو اس طرح گھیر کر جمع کریں گے کہ اگلوں پچھلوں میں سے ایک بھی نہ چھوڑے گا. وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور سب کے سب تمہارے رب کے حضور صف در صف پیش کیے جائیں گے. لو دیکھ لو، آ گئے نا تم ہمارے پاس اسی طرح جیسا ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا. تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر ہی نہیں کیا. کیا مطلب ہے پہلی دفعہ پیدا کیا تھا؟ جیسے یعنی دیکھ لو، آ گئے نا تم ہمارے پاس اسی طرح جیسا ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا. انسان کو خالی ہاتھ پیدا کیا اور خالی ہاتھ اللہ تعالیٰ اٹھائے گا. یہ مال دولت سب یہاں پہ رہ جائیں گی، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور نامہ اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا. اس وقت تم دیکھو گے کہ مجرم لوگ اپنی کتاب زندگی کے اندراجات سے ڈر رہے ہوں گے کہ اللہ نے پتہ نہیں وہ جو کتاب ہے نامہ اعمال اس میں کیا لکھا ہے، اور کہہ رہے ہوں گے کہ ہائے ہماری کم بختی، یہ کیسی کتاب ہے کہ ہماری کوئی چھوٹی بڑی حرکت ایسی نہیں رہی جو اس میں درج نہ کی گئی ہو. جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ سب اپنے سامنے حاضر پائیں گے، اور تیرا رب کسی پر ظلم زیادتی نہیں کرے گا. چھوٹی سی چھوٹی نیکی وہ بھی انسان وہاں دیکھ لے گا، چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی، اور چھوٹے سے چھوٹا گناہ اور بڑے سے بڑا گناہ بھی وہاں درج ہوگا. فرشتے بیٹھے ہیں، لکھ رہے ہیں. ہر چیز اللہ تعالیٰ دکھائے گا، اور خالی اس بندے کو نہیں دکھائے گا، پوری دنیا کے سامنے ویڈیو چل رہی ہوگی. تو دیکھیں کہ کیا منظر ہوگا. کوئی چھپے میں گناہ کرتا ہے تو بچ جائے،
قیامت والے دن اللہ سب کے سامنے گناہ کو ظاہر کر دے گا، حرکتوں کو ظاہر کر دے گا کہ آپ دنیا میں رہ کے کیا کرتے رہے ہو۔ جو موبائل فون کو غلط استعمال کرتے رہے وہ بھی آ جائے گا، وہ بھی اللہ تعالیٰ دکھا دے گا کہ بڑے نیک بنتے تھے، اب دیکھو گناہ دیکھو جو تم کرتے رہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا، وہ جنوں میں سے تھا اس لیے اپنے رب کے حکم کی اطاعت سے نکل گیا۔ اب کیا تم مجھے چھوڑ کر اس کو اور اس کی ذریت کو اپنا سرپرست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں۔ بڑا ہی برا بدل ہے جسے ظالم لوگ اختیار کر رہے ہیں۔ میں نے آسمان زمین پیدا کرتے وقت ان کو نہیں بلایا تھا اور نہ خود ان کی اپنی تخلیق میں انہیں شریک کیا تھا۔ میرا یہ کام نہیں کہ گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنایا کروں۔ پھر کیا کریں گے یہ لوگ اس روز جب کہ ان کا رب ان سے کہے گا کہ پکارو اب ان ہستیوں کو جنہیں تم میرا شریک سمجھ بیٹھے تھے۔ یہ ان کو پکاریں گے مگر وہ ان کی مدد کو نہ آئیں گے اور ہم ان کے درمیان ایک ہی ہلاکت کا گڑھا مشترک کر دیں گے۔ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ، سارے مجرم اس روز آگ دیکھیں گے اور سمجھ لیں گے کہ اب انہیں اس میں گرنا ہے اور اس سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پائیں گے۔ مجرموں کو سب کچھ نظر آ جائے گا کہ اگر وہ جہنم میں جا رہے ہیں۔ تو اللہ نہ کرے کہ ہم اپنے خاندان والوں کو، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے پیاروں کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں یا ہمیں کوئی اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ یہ اب جہنم میں جا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جہنم سے بچائے اور نیکی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ، ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا مگر انسان بڑا ہی جھگڑالو واقع ہوا ہے۔ ان کے سامنے جب ہدایت آئی تو اسے ماننے اور اپنے رب کے حضور معافی چاہنے سے آخر ان کو کس چیز نے روک دیا؟ اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ منتظر ہیں کہ ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو جو پچھلی قوموں کے ساتھ ہو چکا ہے، یا یہ کہ وہ عذاب کو سامنے آتے دیکھ لیں۔ رسولوں کو ہم اس کام کے سوا اور کسی غرض کے لیے نہیں بھیجتے کہ وہ بشارت اور تنبیہ کی خدمت انجام دیں گے، مگر کافروں کا یہ حال ہے کہ وہ باطل کے ہتھیار لے کر حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں اور انہوں نے میری آیات کو اور ان تنبیہات کو جو انہیں کی گئی تھی مذاق بنا لیا ہے۔ اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہے جسے اس کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جائے اور وہ ان سے منہ پھیرے اور اس برے انجام کو بھول جائے جس کا سر و سامان اس نے اپنے لیے خود اپنے ہاتھوں کیا ہے۔ جن لوگوں نے یہ روش اختیار کی ان کے دلوں پر ہم نے غلاف چڑھا دیے ہیں جو انہیں قرآن کی بات نہیں سمجھنے دیتے، ان کے کانوں میں ہم نے گرانی پیدا کر دی ہے۔ تم انہیں ہدایت کی طرف کتنا ہی بلاؤ وہ اس حالت میں کبھی ہدایت نہ پائیں گے۔ یعنی جن کو قرآن پڑھ پڑھ کے سنایا جائے، بتایا جائے کہ یہ قرآن اس کی بات سن لو، دیکھ لو پردے کی اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے، مان لو، نہیں مانیں گے۔ پھر اسی طرح باقی سود کا اللہ نے منع کیا، قرآن میں اللہ نے فرمایا جو سود کھاتا ہے اس کی اللہ تعالیٰ نماز قبول نہیں کرتا، سود جو لینے والا ہے اسی طرح سے فرمایا کہ وہ میرے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے۔ تو کئی احکامات ایسے ہیں جو ہم اختیار نہیں کرتے، جو احکامات ہم نہیں مانتے، ہم ان پر عمل نہیں کرتے، پڑھ کے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، قرآن رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے رہے، ہم یعنی عام لوگ ایک دوسرے کو سمجھاتے رہے، ہم اپنی آنکھوں سے پڑھتے رہے، مولوی قاری بول بول کے کہتے رہے کہ یہ حرام ہے، لیکن ہم پھر بھی نہ مانے، اعراض کیا تو کیا ہوگا؟ تم انہیں ہدایت کی طرف کتنا ہی بلاؤ وہ اس حالت میں کبھی ہدایت نہ پائیں گے۔ تمہارا رب بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے، وہ ان کے کرتوتوں پر انہیں پکڑنا چاہتا تو جلد ہی عذاب بھیج دیتا، مگر ان کے لیے وعدے کا ایک وقت مقرر ہے اور اسے بچ کر بھاگ نکلنے کی یہ کوئی راہ نہ پائیں گے۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ، یہ عذاب رسیدہ بستیاں تمہارے سامنے موجود ہیں، انہوں نے جب ظلم کیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا اور ان میں سے ہر ایک کی ہلاکت کے لیے ہم نے وقت مقرر کر رکھا تھا۔
ذرا ان کو وہ قصہ سناؤ جو موسیٰ کو پیش آیا تھا جبکہ موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا تھا. یہاں سے موسیٰ علیہ السلام کا علم کا قصہ سٹارٹ ہو رہا ہے. علم حاصل کرنے کے لیے وہ کیسے نکلے. آج مجھے اور آپ کے لیے بھی اس میں بہت زیادہ سیکھنے کو ملے گا. تو اس کو اگر آپ پوائنٹ بنا کے لے لیں لکھ لیں تو زیادہ بہتر ہوگا کہ کیسے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں علم حاصل کرنے کے لیے کیسے جتن کیے, کیسے نکلے, کتنا عرصہ نکلے. تو دیکھتے ہیں. ذرا ان کو وہ قصہ سناؤ جو موسیٰ علیہ السلام کو پیش آیا تھا جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا تھا کہ میں اپنا سفر ختم نہ کروں گا جب تک کہ دونوں دریاؤں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں, ورنہ میں ایک زمانہ دراز تک چلتا ہی رہوں گا. اصل میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا تھا کہ فلاں جگہ پہ جاؤ گے تو تب تمہیں وہاں پہ جا کے ایک بندہ ملے گا جہاں سے تمہیں علم حاصل کرنے کو ملے گا, جہاں پہ وہ تمہیں تعلیم دے گا. تو یہ انہوں نے کہا کہ امضی حقوبا, مجھے کئی یعنی زمانہ نہ لگ جائے ورنہ میں ایک زمانہ دراز تک چلتا ہی رہوں گا. تو کہا جاتا ہے کہ زمانہ دراز سے مراد کئی صدیاں ہیں, کئی سو سال ہیں, کہ کئی سو سال وہ چلتے رہیں گے اور علم حاصل کرتے رہیں گے. یہاں سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ جب علم کے راستے پہ نکل پڑے تو یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ ایک بیان سنا, ایک دفعہ ایک لیکچر سنا اور اس کے بعد چلو بورنگ ہے نہیں سنتے, یا مجھے مزہ نہیں آیا, یا میرا دل نہیں کر رہا, یا میرے پاس ٹائم نہیں ہے, ختم کر دیا. نہیں, لگے رہیں. اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ڈٹرمنڈ ہونا ہے, آپ نے پرعزم ہونا ہے. آپ نے کبھی بھی جس راستے پہ کوئی بھی کام لے لے, آپ نے اگر کوئی بھی کام کرنا ہے تو ڈٹرمنڈ ہو کے کہ یہ میں کر کے چھوڑوں گی. تعلیم حاصل کر رہے ہیں دنیاوی یا دینی, میں یہ کر کے چھوڑوں گی. کام کرنے لگے ہیں یہ میں کر کے چھوڑوں گی. تو یہ نہیں ہے کہ آپ ایک چیز کرنے کا ارادہ کیا بعد میں اس کو چھوڑ دیا کہ چلو ٹھیک ہے اب اس میں مشکلات آ رہی اب نہیں میں کرتی ہوں. ایک دفعہ ایگزام میں فیل ہوگی, نیکسٹ ٹائم چلو میں نہیں اب کرتی. نہیں, آپ نے اپنی امید کو نہیں کھونا, اپنی امید کو لاس نہیں کرنا, بلکہ ڈٹرمنڈ ہونا ہے کہ میں اس کو کر کے چھوڑوں گی. فلما بلغ مجمع بینہما نسیا حوتہما فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا, جب وہ ان کے سنگم پر پہنچے تو اپنی مچھلی سے غافل ہو گئے اور وہ نکل کر اس طرح دریا میں چلی گئی جیسے کہ کوئی سرنگ لگی ہو. آگے جا کر موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا لاؤ ہمارا ناشتہ, کیونکہ وہ مچھلی ناشتہ تھی, کھانا تھا. آج کے سفر میں تو ہم بری طرح تھک گئے ہیں. تو کیا پتا چلا کہ سفر میں, علم کے سفر میں تھکاوٹ ہوتی ہے, انسان تھک جاتا ہے اور بھوک بھی لگتی ہے. آپ دیکھیں کہ میں اور آپ کلاس کریں اور آپ مسلسل 2 گھنٹے بیٹھے رہیں, 1.5 گھنٹہ بیٹھے رہیں تو بعد میں آپ کو ضرور بھوک لگے گی. مجھے تو بڑی لگ جاتی ہے, لیکن آج کل روزے ہیں کچھ نہیں کر سکتے. تو آپ دیکھیں کہ اس کے بعد علم جب انسان حاصل کرتا ہے تو بھوک لگتی ہے اور تھکاوٹ بھی ہوتی ہے. آپ اپنے آپ کو تھکا ہوا محسوس کرتے ہیں اگر آپ مسلسل 2-2.5 گھنٹے کی کلاس لیں. تو یہ ہمارا نمبر 2 لیسن ہے کہ بھوک لگے گی, تھکاوٹ ہوگی, صبر سے کام لینا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا, خادم نے کہا آپ نے دیکھا یہ کیا ہوا, جب ہم اس چٹان کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے اس وقت مجھے مچھلی کا خیال نہ رہا. یعنی انسان بھول جاتا ہے. انسانیہ الا الشیطان, انسان کس سے نکلا ہے, نسیان سے. اس لیے بھول جانا. اب دیکھیں کہ علم میں آپ کا بھولنا, اب علم حاصل کر رہے ہیں, دین حاصل کر رہے ہیں, قرآن پڑھ رہے ہیں, آپ معنی سیکھ رہے ہیں, اس کا لفظی یا بامحاورہ معنی سیکھ رہے ہیں, تو اگر بھول جاتے ہیں تو پریشان نہیں ہوں. بھول جانا یہ تو حقیقت ہے, انسان بھولتا ہے, لیکن اس کو چھوڑ دینا یہ کوئی طریقہ نہیں, بلکہ اس کو بار بار پڑھنا ہے. ایک دفعہ پڑھا بھول گیا, مثلا ایک معنی آپ نے پڑھا قالا کا مطلب کہا ہے, آپ نے 1-2 دفعہ پڑھا, اب اگلے دن آپ نے سنانا تھا یا آپ کو دوبارہ پڑھنے لگے تو یاد ہی نہیں آیا. آپ کہیں ہو میں تو کر ہی نہیں سکتی, میرے تو دماغ ہی کام ہی نہیں کرتا, یہ تو عمر میری پتہ نہیں. تو دیکھیں کہ آپ نے دیکھا ہے کہ سارے انبیاء نے
ہر زمانے میں تبلیغ کی. اور صحابہ جو تھے، صحابہ کی عمریں دیکھیں کہ جب انہوں نے تعلیم حاصل کی تو کم ہی لوگ نوجوان تھے، زیادہ لوگ تو بوڑھے تھے. انہوں نے تعلیم حاصل کی، انہوں نے حدیثیں سیکھی. تو اس لیے کوئی بھی کام ہو تو آپ نے اس کو پیچھے نہیں ہٹنا، اور اگر قرآن کچھ بھی سیکھ رہے ہیں تو بھول رہے ہیں تو اس کو بار بار پڑھیں، انشاءاللہ دوبارہ وہ یاد ہو جائے گا. وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا. تو کیا ہوا کہ شیطان نے بلا دیا، اور شیطان نے مجھ کو ایسا غافل کر دیا کہ میں اس کا ذکر آپ سے کرنا بھول گیا. یعنی مچھلی جب وہاں سے نکلی تو خادم نے دیکھ لیا تھا، لیکن کیا ہوا کہ بتانا بھول گئے. مچھلی تو عجیب طریقے سے نکل کر دریا میں چلی گئی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اسی کی تو ہمیں تلاش تھی. چنانچہ وہ دونوں اپنے نقش قدم پر پھر واپس گئے. اس کا کیا مطلب ہے کہ بھول ہو جائے تو پھر بھول جائے کچھ تو دوبارہ ریوائز کرنا چاہیے. وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی رحمت سے نوازا تھا، اور وہ اپنی طرف سے ایک خاص علم عطا کیا تھا. یہاں سے سٹوری سٹارٹ ہو رہی ہے حضرت خضر علیہ السلام کی اور موسیٰ علیہ السلام کی. تو یہاں پہ ہمیں یعنی حدیث سے ملتا ہے کہ ان کا نام خضر تھا، یا مختلف روایات ہیں، لیکن اس کی بحث میں کہ وہ کون سے نبی تھے یا فرشتے تھے یا کیا تھے، نبی تھے یا فرشتے تھے، تو واللہ عالم، ہمیں نہیں پتا. اللہ بہتر جانتے ہیں کہ وہ کیا تھے، لیکن جو بھی تھے، جو ہمیں لیسن یہاں سے ملے گا وہ ہم نے لینا ہے. تو وہاں پہ ان کو ایک بندہ ملا جس سے موسیٰ علیہ السلام، ایک ٹیچر ملا جس سے انہوں نے تعلیم حاصل کرنی تھی. قال له موسیٰ، موسیٰ نے ان سے کہا کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے بھی اس دانش کی تعلیم دیں جو آپ کو سکھائی گئی ہے. وہ وزڈم کہتے ہیں کہ ان کو اتنی یعنی حکمت ملی تھی، وزڈم تھی ان کے پاس کہ جو ان کو سکھائی گئی تھی وہ انہوں موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں بھی سیکھنا چاہتا ہوں حکمت، تعلیم. قال انک لن تستطیع معی صبرا، اس نے جواب دیا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. اب یہاں سے کیا ہے کہ اسٹوڈنٹ کو چاہیے کہ وہ صبر سے کام لے. نیا جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے اس کو سوال پہ سوال نہیں کرنے چاہیے. آگے ہم یہ بھی پڑھیں گے. پہلی بات صبر کرنا ہے. یہ تیسرا یا چوتھا پوائنٹ نوٹ کر لے کہ صبر بھی کرنا ہے. اگر کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی تو چھوڑنا نہیں، بلکہ صبر سے اس کو سیکھتے جانا ہے. وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اور جس چیز کی آپ کو خبر نہ ہو آخر آپ اس پر صبر کر بھی کیسے سکتے ہو؟ یعنی جس چیز کا پتہ ہی نہیں آپ کیسے صبر کر سکتے ہیں؟ موسیٰ نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے. اب یہاں سے بھی ہمیں کیا پتہ چلا کہ ہمیں انشاءاللہ کہنا چاہیے، اور میں کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہ کروں گا. تو یہ بھی ایک لیسن ہے کہ جو شاگرد ہے، اسٹوڈنٹ ہے، اس کو صابر ہونا چاہیے، نافرمان نہیں ہونا چاہیے. وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا، یعنی میں کسی بھی بات میں نافرمانی نہیں کروں گا. تو شاگرد نافرمان، منہ توڑ جواب دینے والا نہیں ہونا چاہیے. اس نے کہا اچھا اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں تو مجھ سے کوئی بات نہ پوچھیں جب تک کہ میں خود اس کا آپ سے ذکر نہ کروں. اب یہاں سے کیا پتہ چلا؟ سوال پہ سوال نہیں کرنے چاہیے. آپ کو ایک بات بتائی جائے جب تک پوری پڑھ لیں، پھر اس کے بعد اگر کوئی ذہن میں سوال آتا ہے تو کریں. لیکن ایک آیت پڑھ کے سوال پہ سوال کرنا شروع ہو گئے، ایک لفظ پڑھا سوال پہ سوال، تو کیسے پتہ چلے گا جب تک آپ پوری بات نہیں سنیں گے. فانطلقا، اب وہ دونوں روانہ ہوئے یہاں تک کہ جب وہ ایک کشتی میں سوار ہو گئے تو اس شخص نے کشتی میں شگاف ڈال دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے اس میں شگاف ڈال دیا یعنی سوراخ کر دیا تاکہ سب کشتی والے کو ڈبو دے. یہ تو آپ نے ایک سخت حرکت کر ڈالی. یعنی انہوں نے کیا کہا تھا؟ صبر کرنا ہے. تو یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا لیکن اس کے بعد پھر سوال کر دیا کہ یہ کیا کر رہے ہو. اس نے کہا یعنی خضر علیہ السلام نے کہا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھول چوک پر مجھے نہ پکڑیے، میرے معاملے میں آپ ذرا سختی سے کام نہ لیں. شاگرد فوراً اگر کوئی غلطی ہوگی تو معذرت کرے، فوراً کہے سوری. فانطلقا، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے سوری کہا، پھر کہا کہ آپ میں اگر کوئی غلطی سے بات کر دوں تو مائنڈ نہ کیجیے گا، سختی نہ کیجیے گا. پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ ان کو ایک لڑکا ملا اور اس شخص نے اسے قتل کر دیا، یعنی خضر علیہ السلام نے اسے قتل کر دیا. موسیٰ نے کہا آپ
نے ایک بے گناہ کی جان لے لی حالانکہ اس نے کسی کا خون نہ کیا تھا۔ پھر انہوں نے بات کی یہ کام تو آپ نے بہت ہی برا کیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا تو کیا کہتے ہیں قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، اس نے کہا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، موسیٰ نے کہا اس کے بعد اگر میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیے گا۔ اب خود ہی انہوں نے اپنی سزا تجویز کر دی کہ اگر میں نے یہ بات اب میں صبر نہ کر پایا تو پھر میں الگ ہو جاؤں گا آپ سے، اب تو میری طرف سے آپ کو عذر مل گیا۔ پھر وہ آگے چلے یہاں تک ایک بستی میں پہنچے اور وہاں کے لوگوں سے کھانا مانگا، مگر انہوں نے ان دونوں کی ضیافت سے انکار کر دیا۔ وہاں انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرا چاہتی تھی، اس شخص نے اس دیوار کو پھر قائم کر دیا۔ موسیٰ نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس کام کو اجرت لے سکتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ بستی والوں سے انہوں نے کھانا مانگا تھا لیکن انہوں نے دینے سے انکار کر دیا، تو اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیوار تو نے بغیر اجرت کے سیدھی کر دی، جو گرنے والی تھی کھڑی کر دی تو نے، تو بہتر تھا کہ آپ اسے اجرت لے کے دیوار کو بناتے، پیسے لے کے یا کھانا لے کے آپ بناتے۔ اس پر پھر کیا کہا، اس نے کہا قال هذا فراق بینی و بینک، بس میرا تمہارا ساتھ ختم، دی اینڈ، اب میں تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر تم صبر نہ کر سکتے۔ یہاں پہ تعلیم کا سلسلہ ختم ہوا، اب ان کی وہ وضاحت کر رہے ہیں جو پیچھے واقعات ہوئے۔ اما السفینہ، اس کشتی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چند غریب آدمیوں کی تھی جو دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے۔ میں نے چاہا کہ اسے عیب دار کر دوں کیونکہ آگے ایک ایسے بادشاہ کا علاقہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا، تو حکمت پتہ چلی کشتی میں سوراخ کیوں کیا تھا، اگر عیب دار ہوگی تو پھر وہ کشتی نہیں لے گا، یہ تھی حکمت۔ اب یہاں پہ ہمیں ایک اور بات پتہ چلی، فکانت لمساکین، یعنی کشتی کس کی تھی، مسکین کی۔ اب دیکھیں کہ یہ مسکین سے ہمیں پتہ چلا کہ مسکین کون ہے، جو غریب ہے، ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوتا ہے، یعنی جو وہ کماتا ہے وہ کھا لیتا ہے، اس کے پاس کوئی بینک بیلنس نہیں ہوتا، کوئی وافر آمدن نہیں ہوتی۔ تو یہاں ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ مسکین سے مراد وہ بندہ ہے کہ جس کے پاس جو صرف محنت مزدوری کرتا ہے، اپنے بیوی بچوں کو بڑی مشکل سے پالتا ہے۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ، رہا وہ لڑکا تو اس کے والدین مومن تھے، ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر سے ان کو تنگ کرے گا، اس لیے ہم نے چاہا کہ ان کا رب اس کے بدلے ان کو ایسی اولاد دے دے جو اخلاق میں بھی اس سے بہتر ہو اور جس سے صلہ رحمی بھی زیادہ متوقع ہو۔ اور اس دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ یہ دو یتیم لڑکوں کی ہے جو اس شہر میں رہتے ہیں۔ اس دیوار کے نیچے ان بچوں کے لیے ایک خزانہ مدفون ہے اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا، اس لیے تمہارے رب نے چاہا کہ یہ دونوں بچے بالغ ہوں اور اپنا خزانہ نکال لیں، یہ تمہارے رب کی رحمت کی بنا پر کیا گیا ہے، میں نے کچھ اپنے اختیار سے نہیں کیا تھا۔ تو یہ سارا جو انہوں نے کیا حضرت خضر علیہ السلام نے کس کی وجہ سے کیا، اللہ نے ان کو کہا تھا، یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر تو صبر نہ کر سکے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، ہم نے پہلے ذکر کیا تھا، مشرکین نے 3 سوال کیے۔ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، ان سے کہو میں اس کا کچھ حال تم کو سناتا ہوں کہ کون تھے ذوالقرنین۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، ہم نے اس کو زمین میں اقتدار عطا کر رکھا تھا اور اسے ہر قسم کے اسباب و وسائل بخشے تھے، یعنی ایک بادشاہ تھا جس کے پاس سارے اختیارات تھے، مالدار تھا۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، اس نے پہلے مغرب کی طرف ایک مہم کا سرو سامان کیا، مغرب کی طرف چل پڑے، حتی اذا بلغ مغرب الشمس، حتی کہ جب غروب آفتاب کے حد تک پہنچ گیا تو اس نے سورج کو ایک کالے پانی میں ڈوبتے دیکھا، وہاں اسے ایک قوم ملی، ہم نے کہا اے ذوالقرنین تجھے یہ قدرت بھی حاصل ہے، یعنی قدرت حاصل ہے کہ ان کو تکلیف پہنچائے اور یہ بھی کہ ان کے ساتھ نیک رویہ اختیار کرے۔ تو کہا جاتا ہے کہ ذوالقرنین نہایت ہی نیک بادشاہ تھے، محسن بادشاہ تھے۔ بادشاہوں کی بھی 3 کیٹیگریز ہوتی ہیں، یعنی ظالم، اور اسی طرح سے ایک جو نیکی کرنے والا ہو، محسن ہوتا ہے،
ظلم کرنے والا ہوتا ہے. اور یہاں پہ جو ذوالقرنین کا پتہ چلا کہ وہ محسن تھے، نیکی کرنے والے تھے، کسی سے بغیر اجرت لیے، بغیر چیزیں لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، دین کے لیے خرچ کرتے تھے. تو اللہ نے اگر آپ کو اور مجھے کچھ دیا ہے تو اس کو اللہ کے راستے میں ضرور خرچ کریں، چاہے وہ مال کی صورت میں ہو، اپنے گھر کی صورت میں، کہ آپ اگر چند گھنٹے اپنی کلاس کر سکیں تو وہ ضرور کروائیں. اور وہاں اسے ایک قوم ملی. ہم نے کہا ذوالقرنین تجھے یہ اختیار حاصل ہے، ان کو چاہے تو تکلیف دے یا ان کو چاہیے تو ان کے ساتھ نیک رویہ اختیار کریں. قال اما من ظلم، اس نے کہا جو ان میں سے ظلم کرے گا ہم اس کو سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف سے پلٹایا جائے گا اور اسے اور زیادہ سخت عذاب دے گا. اور جو ان میں سے ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کے لیے اچھی جزا ہے اور ہم اس کو نرم احکام دیں گے. ثم اتبع سببا، پھر اس نے ایک دوسری مہم کی تیاری کی، ایک اور طرف وزٹ کے لیے نکل گئے. حتی اذا بلغا، یہاں تک کہ طلوع آفتاب کی حد تک جا پہنچا. وہاں اس نے دیکھا کہ سورج ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جس کے لیے دھوپ سے بچنے کا کوئی سامان ہم نے نہیں کیا ہے. دھوپ سے وہ نہیں ان کے پاس، یعنی وہ گرمی میں، سخت گرمی میں رہتے ہیں. یہ حال تھا ان کا، اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ تھا اسے ہم جانتے تھے. پھر اس نے ایک اور مہم کا سامان کیا، یہ تیسرا وزٹ ہے ان کا. حتی اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اسے ان کے پاس ایک قوم ملی جو مشکل سی سے کوئی بات سمجھتی تھی. یعنی اس میں لینگویج بیریئر تھا کہ جو ذوالقرنین تھے وہ ان کی زبان نہیں سمجھتے تھے، اس لیے بڑی مشکل سے ان کو بات سمجھانا پڑتی تھی. قالوا یا ذی القرنین، ان لوگوں نے کہا اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس سرزمین میں فساد پھیلاتے ہیں، تو کیا ہم تجھ کو کوئی ٹیکس اس کام کے لیے دیں تاکہ تو ہمیں ان کے درمیان ایک بند تعمیر کر دے، ایک دیوار کر دے، تو ہم تمہیں کچھ پیسے دیں یا کچھ تیرے ٹیکس دے، مدد کریں تیری. تو کیا ہے؟ قال ما مکنی فیہ ربی خیر، اس نے کہا جو کچھ میرے رب نے مجھے دے رکھا ہے وہ بہت ہے، تم بس محنت سے میری مدد کرو. کہا جاتا ہے کہ وہ ایک ایسی قوم تھی کہ جو سست قوم تھی، تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ میرے پاس اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے، میں آپ سے کوئی ٹیکس نہیں لوں گا، کوئی پیسے جمع نہیں کروں گا، بلکہ میں اللہ نے جو دیا اسی سے خرچ کروں گا. صرف آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ محنت سے کام کرنا ہے، میری مدد کرنی ہے. میں تمہارے اور ان کے درمیان بند بنائے دیتا ہوں. آتونی زبر الحدید، مجھے لوہے کی چادریں لا کر دو. آخر جب دونوں پہاڑوں کے درمیان خلا کو اس نے پاٹ دیا تو لوگوں سے کہا اب آگ دہکاؤ. حتیٰ کہ جب یہ آہنی دیوار بالکل آگ کی طرح سرخ ہو گئی تو اس نے کہا لاؤ اب میں اس پر پگھلا ہوا تانبا انڈے لوں گا. یہ بند ایسا تھا کہ یاجوج اور ماجوج اس پر چڑھ کر بھی نہ آ سکتے تھے اور اس میں نقب لگانا ان کے لیے اور بھی مشکل تھا. ذوالقرنین نے کہا قال هذا رحمت من ربی، آخر میں جب قوم نے، یعنی جب یہ سارا ہو گیا، دیوار بن گئی، تو کریڈٹ کس کو دیا؟ اللہ کو. هذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کی رحمت ہے، اس کی وجہ سے میں نے یہ دیوار کر پائی. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا، مگر جب میرے رب کے وعدے کا وقت آئے گا تو وہ اس کو پیوند خاک کر دے گا. یعنی یہ دیوار اتنی مضبوط ہے کہ یاجوج ماجوج کی قوم نہ اس کو کراس کر سکتی ہے نہ اس کو سوراخ کر سکتی ہے. لیکن ہاں جب میرے اللہ کا وعدہ آ جائے گا تو پھر یہ خاک ہو جائے گی، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے. تو اس میں کریڈٹ کس کو جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو. انہوں نے خود نہیں اپنی محنت کا کریڈٹ لیا. وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ، اور اس روز ہم ان لوگوں کو چھوڑ دیں گے کہ سمندر کی موجوں کی طرح ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہوں، اور سور پھونکا جائے گا اور ہم سب انسانوں کو ایک ساتھ جمع کریں گے. اور وہ دن ہوگا جب ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے، ان کافروں کے سامنے جو میری نصیحت کی طرف سے اندھے بنے ہوئے تھے اور کچھ سننے کے لیے تیار ہی نہ تھے. ماما، تو کیا یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے جی اوکے کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز بنا لے، ہم نے ایسے کافروں کو ضیافت کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے. قل هل ننبئکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو. اچھا
کہ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام نامراد لوگ کون ہیں؟ قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام اور نامراد لوگ کون ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ کہ دنیا کی زندگی میں جن کی ساری سعی و جدوجہد راہ راست سے بھٹکی رہی۔ انسان کوشش کرتا رہا تو دنیا کے لیے بھاگتا رہا، دنیا کے لیے جدوجہد کی۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں۔ ان کا خیال کیا ہے کہ جو بھی کام کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں۔ کوئی اپنا بزنس چمکا رہا ہے غلط طریقے سے، صحیح طریقے سے، تو کیا کہہ رہے ہیں؟ صحیح کر رہے ہیں۔ سود کھا رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں۔ شراب تو وہ سمجھتے ہیں ہم صحیح کر رہے ہیں، تو ہے اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب ولقائہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اس کے حضور پیشی کا یقین نہ کیا، اور اس لیے ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ قیامت کے روز ہم انہیں کوئی وزن نہ دیں گے۔ کیا مطلب ہے کہ قیامت کے روز ان کے اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے، کوئی وزن نہ کیا جائے گا۔ تو دیکھ لیں کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور آخرت کی ملاقات سے انکار کیا، تو ایسے لوگوں کے اعمال کا وزن نہیں کیا جائے گا، چاہے وہ 100 نیکیاں کرتے رہیں۔ ذالک جزاؤہم جہنم، ان کی جزا جہنم ہے، اس کفر کے بدلے جو انہوں نے کیا اور اس مذاق کی پاداش میں جو میری آیات اور میرے رسولوں کے ساتھ کرتے رہے۔ البتہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کی میزبانی کے لیے فردوس کے باغ ہوں گے، جنت الفردوس ہوگی، اور جس کی چھت کے اوپر اللہ کا عرش ہے، خالدین فیہا، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور کبھی اس جگہ سے نکل کر کہیں جانے کو ان کا جی نہ چاہے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو اگر سمندر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے روشنائی بن جائے، قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، یعنی سمندر جو ہے وہ سیاہی بن جائے، انک روشنائی بن جائے لکھنے کے لیے، تو وہ ختم ہو جائے، مگر میرے رب کا جتنا پانی ہے وہ سیاہی یعنی انک بن جائے، اور جتنے دنیا میں درخت ہیں سارے قلم بنا لیے جائیں، اور اللہ کی نعمتیں لکھنا شروع کر دیں، لیکن اللہ کی نعمتیں ہم نہیں لکھ سکتے، نہیں شمار کر سکتے، مگر میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں گی، بلکہ اگر اتنی ہی روشنائی ہم اور لے آئیں تو وہ بھی کفایت نہ کرے۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ میں تو ایک ایسا انسان ہوں تم ہی جیسا، یعنی میں تو ایک انسان ہوں تم ہی جیسا، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے، انما الہکم الہ واحد، کیا وحی کی جاتی ہے کہ میرا اللہ ایک الہ ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، پس جو کوئی امید کرتا ہو اپنے رب سے ملنے کی، فلیعمل عملا صالحا، اسے کیا کرنا چاہیے؟ نیک عمل۔ آپ کو امید ہے کہ اللہ سے ملنا ہے تو پھر نیک عمل کریں۔ وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، تو اللہ کے ساتھ جو ایک الہ ہے، ایک اللہ ہے، اس کے ساتھ اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ تو آج یہ ہے ہمارا سورہ کہف۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك